الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تقدیر سے متعلقہ مسائل پڑھیں گے۔ تقدیر پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان میں سے ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے۔ کسی بھی بندے کا تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس پر ایمان نہ لے آئے۔ تقدیر کے حوالے سے دو الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، پہلے ان الفاظ کی وضاحت کر لی جائے، پھر انشاءاللہ ہم باقی مسائل ذکر کریں گے۔ ایک لفظ ہے قضاء اور ایک ہے تقدیر۔ قضاء قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء۔ تو قضاء کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے قضاء کا معنی ہے کسی چیز کا مکمل ہو جانا یا کسی چیز کا منقطع ہو جانا، اور تقدیر عربی زبان میں قدر یقدر سے مصدر ہے، اور اس کا مادہ قاف دال را ہے، قدر یقدر، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی مقدار کا احاطہ کر لینا، اندازہ لگانا، کسی چیز کی مقدار کی ترتیب لگا دینا۔ یہ اس لفظ کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے قضاء اور قدر کا؟ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ قضاء اور قدر اصطلاحی طور پر ایک ہی ہیں، جبکہ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے قضاء اور قدر میں فرق ہے۔ قضاء سے مراد اللہ تعالی کا وہ ازلی فیصلہ ہے جو اللہ تعالی نے ازل میں کیا ہے، اور قدر یا تقدیر، قدر سے مراد اللہ تعالی نے وہ فیصلہ جس وقت میں مقدر کیا ہے اس وقت میں اس کا ہو جانا ہے۔ اور کچھ علماء نے بالکل اس کے برعکس بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ تقدیر ازلی ہے اور قضاء وہ وقت کے ساتھ جو اللہ تعالی نے مقدر کیا اس کے ہو جانے کا نام ہے۔ گویا تقدیر بنیاد کی طرح ہے اور قضاء اس پر عمارت کا نام ہے۔ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں کلمے جب اکیلے اکیلے ذکر ہوں تو اس صورت میں ان دونوں کا معنی ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ قضاء جب بولیں تو تقدیر مراد ہوتی ہے، تقدیر بولیں تو قضاء بھی اس میں شامل ہوتی ہے، جبکہ اگر دونوں اکٹھے آ جائیں تو پھر فرق ہوتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک سے مراد اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ ہوتا ہے، اور دوسرے لفظ سے مراد ازلی فیصلے میں کام کا جو وقت مقرر کیا گیا تھا اس وقت مقررہ پر اس کا ہونا وہ مراد ہوتا ہے۔ ہم یہ ملاحظہ کرتے ہیں کہ قرآن و سنت میں تقدیر کا لفظ قضاء کے لفظ سے زیادہ استعمال ہوا ہے، جا بجا لفظ قدر یا تقدیر سے متعلقہ مادے ہی استعمال کیے گئے ہیں۔ تقدیر پر ایمان لانے کا حکم کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے۔ یہ ایمان کے ان 6 ارکان میں سے ہے جس کے بغیر آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جو شخص بھی تقدیر پر ایمان نہیں لاتا اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں تقدیر کا متعدد جگہوں پر اس بات کیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے قدر کے ساتھ ایک مخصوص اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور فرمایا إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، اور اسی طرح فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اور فرمایا سورہ انفال میں ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا۔ اور حدیث مبارکہ میں تو بڑی واضح بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آ کر پوچھا آپ سے کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، کہ آپ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، آپ اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، اس کے اچھے پر بھی اور برے پر بھی، اچھی تقدیر بری تقدیر دونوں پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ واضح اور صریح حدیث ہے کہ ایمان تب تک آدمی کا درست نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ یہ تقدیر کے ارکان اور تقدیر کے ستونوں میں سے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مروی حدیث میں آپ نے فرمایا کل شیء بقدر، ہر چیز وہ تقدیر کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ آدمی کی سستی، آدمی کا عاجز آ جانا، کوئی کام نہ کر سکنا، یا آدمی کا کاموں میں بڑا سمجھدار ہونا، چاق چوبند ہونا، یہ بھی تقدیر میں سے ہی ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں تقدیر پر ایمان لانا کیا ہے، اب ہم انشاءاللہ اس سے متعلقہ بات کرتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں تقدیر پر ایمان لانے میں متعدد چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز، اہل السنہ والجماعہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ بھی رکھا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اسے پیدا کیا ہے۔ یہ 4 تقدیر کے مراتب ہیں۔ جو شخص بھی ان 4 تقدیر کے مراتب پر ایمان نہیں لاتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بعض اہل علم نے ان 4 مراتب کو شعر میں جمع بھی کر دیا ہے۔ ایک شاعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ علم کتابۃ مولانا مشیئتہ وخلقہ وہو ایجاد وتکوین۔ میں نے جس کتاب میں شعر پڑھا وہاں اس شعر کی نسبت نہیں پڑھی گئی، یہ کس کا شعر ہے، شاید واللہ عالم امام ابن القیم رحمہ اللہ کا شعر ہو، یہ میرا اندازہ ہی ہے، ضروری نہیں ہے۔ بہرحال 4 مراتب ہیں تقدیر پر ایمان لانے کے حوالے سے، ضروری ہے کہ ان 4 مراتب پر ایمان لائے جائے۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے یا ہوگا یا ہوا وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جو نہیں ہوا اگر وہ ہو تو وہ کیسے ہوگا، کس وقت ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور جو نہیں ہوا یہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ وہ نہیں ہوا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں۔ تو موجود ہو کچھ یا معدوم ہو کچھ، معدوم مطلب وہ چیز جو موجود نہیں، کوئی چیز موجود ہو یا معدوم ہو، دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا علم وابستہ ہے۔ اور کوئی چیز ممکن ہو یا ناممکن ہو، پاسبل ہو یا امپاسبل ہو، دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا علم وابستہ ہے۔ اور جو کچھ ہو چکے ہے یا جو کچھ ہوگا، دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا علم وابستہ ہے۔ اور جو ہونا ہے اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا علم وابستہ ہے کہ اگر وہ ہوگا تو کیسے ہوگا، اس انداز سے بھی اللہ تعالیٰ کا علم اس سے وابستہ ہے۔ قرآن پاک میں بڑی اس کی دلیلیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس طرح لا یخفی علیہ خافیہ، اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز وہ مخفی نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سورہ انعام میں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی جان نہیں ہے مگر جنت یا جہنم میں جہاں اس کی منزل ہے وہ معلوم ہے، جان لی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں، اللہ تعالیٰ کائنات میں ہونے والی ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا جس نے پیدا کیا اس کو علم نہیں؟ دوسرا مرتبہ کتابت کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ کا ہی ایک نام امام مبین ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ قیامت تک جو کچھ بھی ہونا ہے نا وہ سب کا سب لکھ دیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ اور یہ آیت کتنی واضح ہے، اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں کتاب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، لوح محفوظ ہی ام الکتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا تقدیر لکھنا اس کے بھی کئی مراتب ہیں۔
پہلا مرتبہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی تقدیر لکھ دی ساری کی ساری. دوسرا درجہ یہ ہے یا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، ہر انسان کی پیدائش کے وقت اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، خاص تقدیر لکھی جاتی ہے. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، لمبی حدیث ہے، مفہوم اس کا بتا رہا ہوں، تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو فرشتہ لکھتا ہے کہ اس کو رزق کتنا ملے گا، عمر اس کی کتنی ہوگی، اس کے عمل کتنے ہوں گے، بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا، یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں. تو یہ تقدیر عمری ہے، یعنی وہ تقدیر جو انسان کی عمر جب طے کی جاتی ہے اس وقت لکھی جاتی ہے. ایک تقدیر سنوی ہے، یعنی سالانہ تقدیر، یہ لیلۃ القدر کو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. اور ایک تقدیر یومی ہے، یعنی روزانہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی فیصلے کرتا ہے، مقدر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شأن. بعض صحابہ کرام سے مروی ہے، غالباً ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں سے ہے کہ وہ گناہ معاف کرتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے، کسی قوم کو بلند کرتا ہے، کسی قوم کو پست کرتا ہے. اور بعض اہل علم نے ایک تقدیر بشری کا بھی یہاں اضافہ کیا ہے. تقدیر بشری سے مراد ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب سے وعدہ لیا، تو لیکن اس کو شامل کرنا یہ درست نہیں معلوم ہوتا. تو بہرحال یہ مراتب ہے تقدیر کے. ایک وہ تقدیر ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے لکھ دی ہے. دوسری تقدیر سنوی، اور اگر یہ تقدیر بشری مانے تو یہ بھی ایک مرحلہ آ جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ساری پشت سے انسان نکالے اور وعدہ لیا کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں. تو بہرحال ایک تقدیر ہوگی سنوی، پھر ایک ہوگی تقدیر عمری، اور جو انسان کی پیدائش کے وقت تقدیر لکھی جاتی ہے. پھر تقدیر سنوی یعنی سالانہ تقدیر جو لکھی جاتی ہے، اور تقدیر یومی یعنی روزانہ اللہ تعالیٰ جو چیزیں مقدر کرتے ہیں. تو بہرحال یہ تقدیر پر ایمان لانے کا دوسرا درجہ ہو گیا. پہلا علم، دوسرا کتابت، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو لکھ دیا جو ہونے والی ہیں کتاب لوح محفوظ میں. تیسرا درجہ ہے مشیت، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہوا، سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے. جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے مروی اور فرماتے ہیں ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا. جو اللہ تعالیٰ نے چاہنا صرف وہی ہونا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یشاء یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تو ساری کی ساری چیزیں جو وقوع پذیر ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چاہا نہیں. یہ نا 3 دائرے ہیں، اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. سب سے جو وسیع دائرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا دائرہ ہے. پھر اس سے کے بعد دائرہ قدرت کا. اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو ناممکن ہے کہ وہ ہو نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ انہیں کرے گا بھی نہیں، وہ ہو نہیں سکتی. اس کے نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، بلکہ وہ ہر چیز میں شامل ہی نہیں ہے. جیسے کوئی کہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسا پیدا کرنے پر قادر ہے، تو ہم کہیں گے تم ایسی بات کر رہے ہو کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے. تو بہرحال اس طرح کی جو ناممکنات ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ناممکن چیزیں نہیں ہو سکتی. بہرحال علم کا دائرہ سب سے وسیع ہے. علم کے بعد دائرہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا. قدرت کے بعد دائرہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کونیہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت چیزوں کو جانتا ہے. پھر بہت چیزوں میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو بھی ممکن چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر قادر ہے. پھر جو ممکنات ہیں، جو ہو سکنے والی چیزیں ہیں، ان تمام پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا ارادہ نہیں کرتا کہ وہ ہوں بھی. بعض چیزوں کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ وہ ہو جائیں، وہ ہو جاتی ہیں. بعض کا اللہ ارادہ نہیں کرتا، وہ نہیں ہوتی. تو اس کے بعد قدرت کے بعد دائرہ ہے ارادے کا. جو اللہ تعالیٰ چاہے گا بس وہی ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے وہ نہیں ہوگا. تو جو چیزیں نہیں ہوتی وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر قادر نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چاہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہونے کا ارادہ نہیں کیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے، تیرا رب چاہے تو زمین میں جو بھی ہے نا وہ سارے کے سارے ہی مان لیں. اور فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو ہدایت پر جمع کر دے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر جمع نہیں کیا، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے۔ مشیت کی بات کرتے ہوئے میں نے ایک لفظ بولا، ارادہ کونیہ۔ ارادہ کونیہ کیا ہوتا ہے، اس بات کو سمجھ لینا بڑا ضروری ہے، کیونکہ تقدیر کے مسئلوں میں اس لفظ کی بڑی اہمیت ہے، اس سے بڑی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں۔ تقدیر کے مسئلے میں بعض لوگوں نے اس فرق کو نہیں سمجھا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ارادہ ہے شرعی اور ایک ارادہ ہے کونی۔ شرعی ارادہ اللہ تعالیٰ کا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت بنا کر اتارا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ہم دین میں آسانی پر چلیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے ہمارے لیے۔ یرید اللہ ان یتوب علیکم، کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کہ انسان توبہ کر لے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ ہے، یعنی شریعت اللہ تعالیٰ نے بنا کے اتار دی کہ انسان توبہ کرے اور انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے۔ اور ایک ہے ارادہ کونیہ۔ ارادہ کونیہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت بنا کر نہیں اتارا، بلکہ ارادہ کونیہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ ہو، یعنی ارادہ کونیہ کا معنی مشیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ مثال کے طور پہ ابو جہل وہ کفر پر ہی مرے، تو ابو جہل کا کفر پر مرنا یہ بھی اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے، اس مشیت کو ارادہ کونیہ کہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا، ارادہ کیا ہونے کے لحاظ سے کہ وہ کافر ہی رہے، نہ کہ شرعی اعتبار سے۔ شرعی اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ ایمان لے، لیکن وہ نہیں لایا ایمان۔ تو جو شرعی ارادہ ہوتا ہے اس میں مخلوق کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو وہ کر لیں چاہے تو نہ کریں وہ۔ لیکن کونی ارادہ وہ ہو کر رہتا ہے، کونی ارادے کے آگے ساری مخلوق ڈھیر ہے، حتیٰ کہ کفار بھی۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی کونی طور پر ارادہ کرے یا اللہ کچھ چاہے اور وہ ہو نہ، لازمی طور پر وہ ہو کر رہے گا۔ بعض اوقات ارادہ شرعیہ ارادہ کونیہ جمع بھی ہو جاتے ہیں۔ مثلا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شریعت کے طور پہ چاہتا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لیں، تو ایمان لے بھی آئے۔ اور ارادہ کونیہ بھی ہے کہ وہ واقعتاً ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ واقعی ایمان لے ہیں تو واقعی وہ ایمان لے بھی آئے۔ اور بعض اوقات ارادہ کونیہ اکیلا ہوتا ہے، ارادہ شرعیہ نہیں ہوتا، جیسے ابو جہل کا کفر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پسندیدہ ارادہ نہیں ہے، ارادہ شرعیہ نہیں ہے، اللہ نے اس کو شریعت بنا کر نہیں اتارا، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ ہے۔ اور بعض اوقات ارادہ شرعیہ اکیلا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ابو جہل ایمان لے، لیکن ابو جہل ایمان نہیں لے کر آیا، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ تھا۔ بعض اوقات ایک اور بات یہاں سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ ارادے کی طرح ہی اللہ تعالی نے بعض دیگر الفاظ بھی استعمال کیے ہیں جن کی اسی طرح دو قسمیں ہیں، شرعی اور کونی۔ مثال کے طور پہ تحریم کا لفظ ہے، تحریم کونی بھی ہوتی ہے شرعی بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالی کسی چیز کو حرام کر دیتا کہ وہ ہو ہی نہیں سکتی، یہ نہیں معنی ہوتا کہ وہ شریعت ہے۔ مثلا اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا کہ وہ کسی اور عورت کا دودھ پیے۔ تو کیا حرام کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پر شریعت اتار دی کہ تم نے کسی اور کا دودھ نہیں پینا، پیو گے تو گنہگار ہوگے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کونی طور پر حرام کر دیا، مطلب وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا دودھ، حتیٰ کہ ان کی بہن نے بتایا کہ میں کوئی عورت بتاتی ہوں جس کا شاید یہ دودھ پی لے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی والدہ کا بتا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس چلے گئے۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ تحریم کا لفظ بولتا ہے قرآن کریم میں تو مراد شرعی تحریم ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تم پر مردہ اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تحریم شرعی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شرعی طور پر چاہے کہ حرام ہو، لیکن اس کے باوجود لوگ خنزیر کھا بھی لیتے ہیں نعوذ باللہ، اور مردار کھا بھی لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کی کونی تحریم نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی شرعی تحریم تھی۔ تو بہرحال امید ہے کہ اس سے بات واضح ہوگی۔ اسی طرح اور دیگر الفاظ بھی ہیں، ہم ان کی تفصیل میں نہیں جاتے، بات طویل ہو جائے گی۔ تو بہرحال ارادہ کونیہ اور شرعیہ یہ ارادے کی دو قسمیں۔ ارادہ کونیہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے۔
کیا مشیت کو بھی یہ تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ مشیت کونیہ یا شرعیہ تو نہیں، مشیت کی تقسیم نہیں ہوتی، مشیت صرف اور صرف کونی ہوتی ہے، مشیت وہ دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوتی، کونی اور شرعی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کیوں مقدر کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا؟ تو گناہ کے مقدر کیے جانے میں اللہ تعالیٰ کی متعدد حکمتیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں، یا اگر ٹائم ہمارے پاس بچا تو اسی لیکچر کے آخر میں انشاءاللہ یہ موضوع بیان کریں گے، کیونکہ میں نے ترتیب اس طرح لگائی ہے لیکچر کی کہ لیکچر میں موضوعات مکمل ہونے کے بعد جو مشہور تقدیر سے متعلق سوالات اور اشکالات ذہن میں ہوتے ہیں ان کے متعلق کچھ نہ کچھ گفتگو کی جائے تو انشاءاللہ یہ بات وہاں آئے گی۔ چوتھا درجہ ہے یہ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، ہر چیز کو ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جس میں انسان کے افعال اور انسان کے کرتوت اور اعمال بھی شامل ہیں۔ ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی چیز کو پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور اس کو بھی جو تم کرتے ہو۔ ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ اس سے مراد انسان کے افعال ہیں، کہ انسان کے افعال وہ مخلوق ہیں، تو انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کر تو انسان رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کیسے ہے؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو پیدا کرنے کے دو انداز ہیں۔ ایک انداز یہ ہے کسی چیز کو بلا واسطہ پیدا کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت جہنم کو پیدا کیا۔ دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو واسطے سے پیدا کرنا، جیسے زمین سے درخت اگتے ہیں، یہ درخت بارش، مٹی، پانی، دھوپ، ہوا وغیرہ کے واسطے سے اگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واسطے سے پیدا کیا۔ اسی طرح انسان کے فعال ہیں، اللہ تعالیٰ کا انسان کے فعال کو پیدا کرنا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان میں قدرت پیدا کر دی، انسان کی قدرت کے واسطے سے یہ اعمال پیدا ہوتے ہیں، تو کرتا انسان ہے اور یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہوتے ہیں۔ تو انسان کے تمام اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو گناہ بھی کرتے ہیں، جیسے پیچھے سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر گناہ کیوں مقدر کیے ہیں؟ اگر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ ہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، گناہ بھی مقدر کر دیے اللہ تعالیٰ نے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہوتی، تو کائنات میں تو بہت ساری چیزوں میں شر بھی ہے اور بہت ساری چیزیں بری بھی ہیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہیں؟ تو انشاءاللہ یہ دونوں سوالات کے جوابات کو ہم آگے کے لیے رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے اس پر گفتگو کریں گے۔ یہاں بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اہل سنہ والجماعہ کے ہاں انسان کے تمام افعال وہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر کتاب بھی لکھی ہے، کتاب کا نام ہے خلق افعال العباد، یعنی بندوں کے تمام افعال وہ سارے کے سارے پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر فانے کو بھی اور اس کی صنعت کو بھی پیدا کرنے والا ہے، یعنی جو کوئی بھی کچھ کرنے والا ہے اسے بھی، اور جو وہ کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پیدا کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں متعدد دلائل ذکر کیے ہیں کہ انسان کے افعال، مخلوق کے افعال وہ بھی مخلوق ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کے افعال انسان کی جانب سے پیدا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیدا کیے گئے ہیں تو پھر ان پر پکڑ کیوں ہے؟ تو اس لیے کہ وہ انسان اپنی مشیت اور اختیار سے کرتا ہے۔ مزید انشاءاللہ اس کے حوالے سے آگے بات کریں گے۔ البتہ یہاں دو تین باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ نمبر ایک، جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے افعال کو بھی پیدا کیا ہے، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرت بھی دے رکھی ہے اور انسان مجبور نہیں ہے بلکہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے کام کرتا ہے،
تو اس کے نتیجے میں ہم 3 باتیں سمجھیں گے یہاں پر. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے کام کو انسان کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل تجزون الا ما کنتم تعملون کہ تمہیں اسی کا تو بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تکسب كل نفس الا عليها اور فرمایا کہ وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون یہ جنت تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو اس کے سبب جو تم عمل کرتے تھے. تو عمل کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرف ہی منسوب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. تو انسان غلط بھی خود کرتا ہے اور انسان نیکی کا کام بھی خود کرتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا. دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں قدرت بھی پیدا کر رکھی ہے جس کے سبب سے وہ یہ کام کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے. اس کا مطلب انسان میں طاقت اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ اشد منهم قوة وہ قوت میں ان سے زیادہ مضبوط ہے سخت ہے. تو اس کا معنی ہے کہ مخلوق میں بھی قوت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قوت مخلوق سے بہت بڑھ کر ہے. تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشیت اور اختیار بھی دے رکھی ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت بھی دی ہے قدرت بھی دی ہے مشیت اور اختیار بھی دی ہے اور انسان کا کام اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے کسی اور کی طرف نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا جو چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ پکڑ لے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فأتوا حرثکم انا شئتم اپنی کھیتیوں کے پاس جہاں سے چاہو آؤ. اور فرمایا فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. ہاں البتہ انسان کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے انسان نہیں چاہ سکتا اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے. تو بہرحال یہ 3 باتیں ہمیں اس حوالے سے سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فعال کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد یہ 3 چیزیں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فعال کو پیدا کیا ہے مگر ان 3 چیزوں میں انسان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جو میں نے ذکر کیا کہ انسان میں قوت بھی ہے ارادہ بھی ہے اختیار بھی ہے اور انسان کا کام اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے. انسان مجبور نہیں ہے بلکہ انسان اپنے قدرت اور اختیار کے ساتھ کرتا ہے. بات یہ ہے کہ انسان جب کوئی چیز ارادہ کرتا ہے نا اختیار کرتا ہے تو جب اس کا اختیار یا ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ چیز کو اس کی قدرت کے واسطے سے پیدا کر دیتا ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ انسان مجبور ہے. انسان وہ بلا شبہ محسوس کرتا ہے اپنی مجبوری کی حرکت کو اور اختیاری حرکت کو. جیسے انسان کے ہوا چلنے پر بال ہلتے ہیں تو انسان وہ اپنے ارادے سے نہیں ہلاتا. انسان بخوبی جانتا ہے کہ یہ مجبوراً ہل رہے ہیں میں نہیں چاہ رہا کہ ہلیں یا میرے اختیار سے نہیں ہل رہے. یا کہیں سے انسان جب لڑکھڑا کر گرتا ہے اسے کوئی ٹھوکر وغیرہ لگتی ہے تو انسان اپنے ارادے سے حرکت نہیں کرتا اور انسان بخوبی جانتا ہے کہ اس میں میرے ارادے کا دخل نہیں تھا. اور دوسری وہ حرکت ہے جو انسان اپنے ارادے سے کرتا ہے. جیسے انسان اپنے ارادے سے اپنے بالوں کو ہلاتا ہے اپنے ہاتھ بالوں میں پھیرتا ہے تو انسان کو پتہ ہے یہ میرے ارادے اور اختیار سے ہے. تو انسان ان دونوں میں بخوبی فرق کرتا ہے. تو انسان مجبور نہیں ہے بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان کو ایک ڈوری ماری گئی ہے ایک زنجیر باندھ دی گئی. اس زنجیر کا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. انسان کو اختیار دیا دائیں جاؤ بائیں جاؤ اچھے کام کرو برے کام کرو لیکن جہاں اللہ تعالیٰ اسے روکنا چاہتا ہے رسی کھینچ لیتا ہے روک بھی لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور جہاں اللہ تعالیٰ اس کی مشیت اختیار کو قبض اور ختم کرنا چاہے وہاں اللہ تعالیٰ ختم بھی کر دیتا ہے. تو انسان مجبور نہیں ہے بلکہ انسان با اختیار ہے. تقدیر پر ایمان لانے کے حوالے سے اگلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. ہدایت جس کو اللہ دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی بڑی دلیلیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور فرمایا من یہد اللہ فهو المہتد اور فرمایا کہ وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. تو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت وہ 2 طرح کی ہے ایک ہدایت بیان اور ہدایت توفیق. ہدایت بیان کا مطلب ہے حق کو واضح کر دینا. دوسری ہدایت ہے ہدایت توفیق یعنی راہ راست پر
باقاعدہ چلا دینا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بالکل صراط مستقیم پر چلا چھوڑتا ہے۔ جو ہدایت بیان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بھی اس کا اختیار دے رکھا ہے، قدرت دے رکھی ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اہل سنہ کا منہج تقدیر کے حوالے سے، تو یہ ہدایت بیان ہے، یعنی میں نے ہدایت آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ لیکن آپ میں سے اگر کسی کے عقیدے میں خرابی ہے، اللہ نہ کرے کہ ہو، تو اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے تو یہ مخلوق کا کام نہیں ہے، یہ ہدایت توفیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اس میں مخلوق کا اختیار اور مخلوق کا کنٹرول نہیں ہے۔ اگلی بات یہ سمجھ لینے والی ہے جو بڑی اہم ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مخلوق اس کی مستحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو دینا چاہے دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دینا اس کے علم اور حکمت کے مطابق ہوتا ہے، ایسے بغیر حکمت کے وہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ یا تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ بالکل اسے ابتدا میں ہدایت دے دیتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو ایک نیکی کی توفیق دیتا ہے، پھر وہ انسان وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک اور نیکی کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو، نیکی کے کاموں میں محبوب بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو انسان اس کا مستحق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا فضل ہے۔ مستحق وہ ہوتا ہے جس نے کچھ کیا ہو۔ جب میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تھا تو ہم مستحق تھے کیا ہدایت کے؟ انسان اجرت کا مستحق کچھ کرنے کی بنا پر ہوتا ہے، انسان انعام کا مستحق کوئی آزمائش یا کوئی امتحان کامیاب کر لینے کے بعد ہوتا ہے۔ جب میں اور آپ پیدا ہوئے تو ہم نے کوئی بھی آزمائش یا کوئی بھی امتحان پورا نہیں کیا، اور ہم نے کوئی خدمت یا کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر ہم اجرت کے مستحق ہوں ہدایت کی شکل میں۔ جب ہم اس کے مستحق نہ ٹھہرے تو اس صورت میں ہمارا استحقاق بھی نہیں بنتا، ہم حقدار بھی نہ ٹھہرے کہ ہمیں ہدایت دی جائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہم پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پر واجب تھا اس کے اعتبار سے کہ ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی کام کیا تھا یا کوئی ایسی کوئی بات تھی جس کی وجہ سے ہم واجب ٹھہرتا کہ ہمیں ہدایت دی جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انسان جیسے وہ چیز جو خالصتاً انسان کا فضل اور نعمت ہو وہ جس کو دینا چاہے دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو کہیں بڑھ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے جس کو دینا چاہے دے سکتا ہے۔ کوئی اس کا مستحق تھوڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مستحق سے ہدایت روک لی تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظلم کرنے والا ہوگا۔ تو پتہ چلا جو کافر ہیں وہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہے، جو گنہگار ہیں ان پر کوئی ظلم نہیں ہے، جو گمراہ ہیں ان پر کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کوئی مخلوق اس کا استحقاق نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور گمراہی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یشاء اللہ یضلل، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گمراہ کرنا اپنے علم اور حکمت کی بنا پر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر حکمت کے کسی کو گمراہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو مخلوق میں کوئی بھی اس کی نافرمانی نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مشیت اللہ تعالیٰ کی ہو کہ میری نافرمانی کی جائے، پھر کوئی نافرمانی کر دے اللہ کی، کسی کی کیا مجال اس کی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کسی کو گمراہ کر دینا یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا عدل والا ہے، ظلم والا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کے اتنے سارے اسباب اتار دیے ہیں، پھر جو کوئی اپنے دل، اپنے قدرت اور اختیار کے ساتھ ان کی طرف مائل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور اس پر اپنا فضل اور انعام نہیں کرتا، نتیجتاً وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ گمراہی خالصتاً اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی حکمت کے مطابق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا گمراہ کرنا یہ دو شکلوں میں ہوتا ہے۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس گناہ کی سزا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کی سزا دیتا ہے جس کو اسے کرنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن اس نے نہیں کی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، کہ وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے اس لیے کہ وہ پہلے جھٹلاتے رہے،
اور فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ کہ جب یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو بھی پھیر دیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے جب بندہ وہ کام نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہوتا ہے کرنا. اور بعض اوقات یہ سزا ہوتی ہے اس کی کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو پھر دوسری طرف بھی اسے مزید گناہ میں لگا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ جب ان کے دل ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ٹیڑھا کر دیا، ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اور فرمایا کہ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ کہ جب یہ پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان لوگوں کو ہدایت دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ تو اس لیے کہ یہ ان کا اپنا قصور ہے، ان کا یہ خود ایمان نہیں لے کر آئے اور گناہ کرتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کو روک لیا ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے، اطاعت کرتے اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہی نہیں ہے، ہدایت پر عمل کرنا ہی نہیں چاہا. تو ہدایت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، گمراہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کرتا ہے، اور دونوں کام حکمت سے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرتا ہے اس میں کوئی ظلم نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ہر چیز کو اپنی لائق جگہ پر رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی اسی کو دیتا ہے جو محل ہدایت کے لائق ہے. جو محل ہدایت کے لائق نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے نوازتا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے روک رکھتا ہے. تقدیر پر ایمان لانے کے فوائد کیا ہیں؟ تقدیر پر ایمان لانے کے متعدد فوائد ہیں. نمبر 1، تقدیر پر ایمان لانے سے ہی انسان کا ایمان درست ہوتا ہے اور انسان کی توحید درست ہوتی ہے. تقدیر پر ایمان کے بغیر انسان کا ایمان ناقص اور کمزور ہے، مکمل ہی نہیں ہے. نمبر 2، تقدیر پر ایمان لانے سے آدمی کا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے، دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ کہ کوئی بھی مصیبت نہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے اللہ تعالیٰ اس کو کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. علقمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں هو الرجل تصیبہ المصیبہ فیعلم انہا من عند اللہ فیسلم لها ویرضى کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ اس کے لیے فرما بردار ہو جاتا ہے، یعنی اسے تسلیم کر لیتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر پر انسان راضی ہوگا جو آزمائشوں والی مصیبتوں والی ہے. آزمائش تقدیر پر راضی ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان گناہ پر راضی ہو جائے، انسان سے گناہ کا صدور ہوتا رہے اور انسان کہے کہ میں اس پر راضی ہو جاتا ہوں، اور کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا تھا تو اس لیے میں نے گناہ کو نہیں چھوڑنا. یہ خالصتاً گمراہی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان پر یہ واجب کیا کہ انسان نیکی کرے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے انسان سے غیب چھپا لی ہے، انسان کو نہیں پتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. انسان کا واجب یہ ہے کہ انسان نیکی کی راہ تلاش کرے، اللہ تعالیٰ سے غلطی پر معافی مانگے، ہدایت کو تلاش کرے، ہدایت کی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اور اگر اس سے کوئی گناہ کا صدور ہو جائے تو اس پر راضی نہ ہو کہ یا اللہ میں اس گناہ پر راضی ہوتا ہوں تو میں مسلسل گناہ ہی کرتا رہوں. مثلا کوئی بندہ کہے کہ سگریٹ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مقدر کر دیا ہے تو میں سگریٹ پینے پر راضی رہوں اور مسلسل سگریٹ ہی پیتا رہوں، تو یہ جائز نہیں ہے قطعاً کہ انسان کہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر گناہ مقدر کر دیا تو میں نے گناہ پر راضی رہنا. گناہ پر راضی رہنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے. ہاں یہ بات وہ یقیناً اپنے عقیدے میں رکھے کہ گناہ مجھ پر مقدر کرنے میں میرا قصور ہے، میری غلطی، میری کوتاہی ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب اس گناہ کی نسبت نہیں کی جائے گی، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کی جائے گی، بلکہ خالصتاً میرا نقص اور میری کمزوری تھی کہ میں اس کا مستحق ٹھہرا کہ مجھ پر گناہ مقدر کر دیا جائے. شر کو اور برائی کو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب نہیں کرے گا، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھ سے یہ شر، مصیبت اور جو گناہ ہے یہ مجھ سے دور کر دے. اگر کوئی انسان کو تکلیف پہنچے جیسے بیمار ہو گیا تو لازمی کہ انسان تقدیر پر راضی ہو جائے. ہاں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا بھی سوال کرے. یہ تقدیر پر رضا کے منافی نہیں ہے
کہ انسان منافی نہیں ہے تقدیر پر رضا کے کہ انسان پریشانی میں بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کر رہا ہے کہ اللہ پریشانی ٹال جائے، کیونکہ دونوں کا معاملہ مختلف ہے۔ رضا کا معاملہ اس کے ساتھ ہے کہ یا اللہ میں شکوہ نہیں کرتا کہ تو نے مجھ پر کوئی ظلم کیا ہے نعوذ باللہ یا زیادتی کی ہے تو یا میرا کوئی حق تلفی ہوگی نعوذ باللہ، بلکہ میں راضی ہوں کہ تو نے میرے لیے جو پسند کیا ہے اسی میں خیر ہوگی۔ اور انسان کو نہیں پتا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ سے دوسری طرف عافیت کا سوال کرے کیونکہ یہ اللہ کی رحمت سے چمٹنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دوسری طرف دعا کرے کہ یا اللہ مجھ سے یہ مصیبت ٹال دے، مثلا بیمار ہے تو یا اللہ مجھ سے بیماری دور کر دے، تو جب بیمار ہے تو راضی رہے اللہ کی تقدیر پر، ساتھ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا بھی سوال کرتا رہے کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھ سے یہ تکلیف مصیبت دور کر دے۔ آپ سوچیں کہ ایسے جیسے کوئی عورت ہو تو خاوند اس کو جو کما کر لا کر دیتا ہے تو عورت کے لیے اس میں پریشانی، لیکن عورت اس پر راضی ہے، قناعت کرتی ہے، لیکن بڑے مناسب انداز سے خاوند سے یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے میری ضروریات اس سے زائد بھی ہیں تو آپ مجھ پر فضل کریں اور میرے ساتھ مزید بہتر حسن سلوک کریں تو مجھے مزید بھی کچھ لا کر دیں، تو وہ پہلے پر بھی راضی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ پہلے پر ناراض ہو گئی، پہلے پر بھی وہ راضی ہے لیکن وہ مزید خیر اور انعام چاہ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مثال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو کہیں بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی تکلیف اور آزمائش آئے تو انسان اس پر صبر بھی کرے، راضی بھی رہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ یا اللہ مجھے عافیت سے نواز۔ تیسرا فائدہ تقدیر پر ایمان لانے کا یہ ہے کہ انسان کا توکل صحیح ہو جاتا ہے۔ جس بندے کو پتہ نا کہ سارے معاملات ہیں ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے گر گڑاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا رہتا ہے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر تقدیر نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے تقدیر نہ لکھی ہوتی تو سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ حسرتوں میں مر جاتے، حسرتوں کے دکھ میں۔ حسرت ہمارے دلوں کو کاٹ دیتی اور کلیجہ پھٹ جاتا، ہمارا جینا ممکن نہ رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی تمہیں مصیبت نہیں پہنچتی الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر وہ اس کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہوتی ہے۔ فرمایا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ انسان کا ایمان بڑا مینٹین رہتا ہے، انسان ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر انسان کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر گناہ لکھا تھا یا میرے اوپر فلانی مصیبت لکھی تھی تو اس کا جو پریشانی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھ پر آ کر رہنی تھی مصیبت، یا یہ تو ہو کر رہنا ہی تھا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، کہ جو تمہیں پہنچنا ہے نا وہ پہنچ کے ہی رہنا تھا، اور جو تمہیں نہیں ملنا وہ نہیں ملنا، کبھی نہیں مل سکتا تمہیں۔ تو انسان کو تسلی ہو جاتی ہے، حسرت سے کلیجہ نہیں پھٹتا، اور جو انسان کو ملے انسان اس پر اتراتا نہیں ہے، تکبر نہیں کرتا، بلکہ وہ جان رکھتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں اسے لکھ رکھا تھا۔ تو بہت بڑا فائدہ ہے تقدیر کا۔ تقدیر نہ ہونا انسان کے لیے غموں کا سبب ہے، پریشانی کا سبب ہے، اور تقدیر کی وجہ سے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے آگے پڑا رہتا ہے، گریہ ازاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے چمٹا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ افعال کا خالق وہ ہے، مشیت اس کی ہے، کتابت اس کی ہے اور علم اس کا ہے۔ نتیجہ یہ کہ میرا تو کچھ نہیں ہے، میں نے اسی سے چمٹنا ہے، اسی سے گڑ گڑانا ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مضبوط بندھن ہے مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تقدیر۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ القدر نظام التوحید، کہ جو تقدیر ہے نا یہ توحید کا نظام ہے۔ بڑی ہی خوبصورت بات کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے اور تقدیر سے ہمیں آگاہ نہیں کیا۔ ایک تقدیر پر ایمان لانے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر تقدیر نہ ہوتی تو ہماری زندگیاں وہ بالکل بے رونق ہو کر رہ جاتی۔ ایک بندے کو پتا ہو کہ میں کاروبار میں پیسے انویسٹ کروں گا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اس کو کیا دلچسپی ہوگی؟ ایک بندے کو پتا ہے کہ میں شادی کراؤں گا، میرا کوئی بچہ نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس کو کیا دلچسپی ہوگی شادی کے ساتھ؟ اگر انسان سے تقدیر کا پردہ اٹھا دیا جائے تو انسان کی زندگی کتنی بے رونق ہو کر رہ جائے۔ اچانک ملنے والی نعمت کا مزہ انسان کیسے چکھے، اچانک سے جو تکلیف دور ہو جاتی ہے اس کا مزہ انسان کیسے چکھے، اور کیسے اچانک ملنے والی جو نعمت ہے اس پر جو خوشی کے جذبات انسان میں پھوٹتے ہیں وہ کیسے پھوٹیں گے؟ زندگی کتنی بے رونق ہو کر رہ جائے گی اس تقدیر کے ساتھ۔ زندگی کا مزہ وہ تقدیر کے اس بات کے ساتھ ہے۔
تقدیر کی نفی کے ساتھ زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے، بلکہ تقدیر ہے جو ہمارے لیے ایک بہت ہی زیادہ خیر کا باعث ہے اور ہماری زندگی کو گویا مینٹین رکھنے والی ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے سے آدمی میں صبر پیدا ہوتا ہے کہ آدمی وہ جزا فضا کرنے سے باز آ جاتا ہے اور جان رکھتا ہے کہ جو کچھ ہوا یا جو کچھ بھی ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے اکرام میں سے، اللہ تعالیٰ کے انعام میں سے اور اللہ تعالیٰ کے عدل میں سے، جو نیکی اور خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے، اور جو کوئی پریشانی وہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اور اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے۔ تو انسان اس پر پھر صبر کرتا ہے جو بھی انسان کو معاملہ پہنچتا ہے۔ اور صبر سے متعلق میں بتا چکا ہوں کہ گناہوں پر صبر نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی جاتی ہے اور حالت تبدیل کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ تقدیر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان وہ حسد وغیرہ جیسی چیزوں سے پاک رہتا ہے۔ اگر تقدیر نہ ہو تو انسان حسد میں مبتلا ہو جائے۔ جب اسے پتا ہو کہ تقدیر ہے کہ فلانے کو اتنی نعمتیں ملنی ہیں، فلانے کو اتنے، فلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ میسر کیا، فلانے کے لیے یہ، فلانے کے لیے یہ، اور میرے لیے ایسا ایسا ہے اور میرے لیے یہ لکھا گیا ہے، تو انسان پھر حسد کیوں کرے جبکہ یہ ہے ہی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ تقدیر پر اعتراض کرنا یا جو لوگوں کو چیزیں ملی ان پر اعتراض کرنا یہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کس کو کیا دینا ہے اور کہاں دینا ہے، یہ تو مجھے پتا ہے۔ تو ایمان والا بندہ کیسے اس پر اعتراض کر سکتا ہے؟ تو تقدیر پر ایمان لانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان حسد سے پاک رہتا ہے اور دیگر جو نفسیاتی علائشیں اور بیماریاں اور مصیبتیں ہیں انسان ان سے پاک صاف رہتا ہے، ان علائشوں اور ان مصیبتوں میں انسان گرفتار نہیں ہوتا۔ اب ہم اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ ہم نے سوال چھوڑے تھے، ان میں سے ایک آدھ سوال پر بھی گفتگو کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ ایک سوال یہ ہے کہ انسان پر اگر گناہ مقدر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو کیا انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ انسان گناہ کی وجہ سے دلیل پکڑے اللہ اپنے اعمال پر اور یہ کہے کہ اس گناہ میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر مقدر کیا گیا ہے؟ تو اس حوالے سے جو انسان کے اعمال ہیں اور انسان اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو تقدیر لکھی گئی ہے ان دونوں کے تعلق کے حوالے سے لوگ تین طرح کے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تقسیم کی ہے کہ اس حوالے سے لوگوں کی تین قسمیں، ایک قدریہ مجوسیہ ہیں، ایک قدریہ مشرکیہ ہیں اور ایک قدریہ ابلیسیہ ہیں۔ یہ تین طرح کی قسمیں ہیں قدریہ لوگوں کی، یعنی قدریہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تقدیر سے متعلقہ اہل السنہ والجماعہ کے طریقے سے ہٹ کر گفتگو کرنے والے ہیں۔ تین طرح کے لوگ ہیں، ایک قدریہ مجوسیہ، ایک قدریہ ابلیسیہ اور ایک قدریہ شرکیہ۔ قدریہ مجوسیہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار ہی کر دیا۔ ان کے بقول انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسان مثلا زنا کرے، چوری چکاری کرے، یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے، بلکہ انسان نے خود اپنی مشیت سے یہ کیا۔ اسی لیے ان قدریوں کو مجوسی کہا جاتا ہے کیونکہ مجوسی ایک سے زائد خدا کے قائل ہے۔ تو یہ لوگ بھی زیادہ خداؤں کے قائل ہیں، ان کے نزدیک ہر بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ یہ ہر چیز کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ دوسری قسم ہے قدریہ مشرکیہ، یعنی مشرک قسم کے قدری۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر تو مانتے ہیں لیکن تقدیر کے مقابلے میں پھر شریعت کو نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ جو تقدیر ہے وہی اللہ کی رضا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی ہے، وہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ جیسے مشرک کہا کرتے تھے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ تو یہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا نا گویا وہی اللہ تعالیٰ کی پسند ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی وہ پسند نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ مقدر ہی نہ کرتا۔ تو یہ مشرکوں کا کام ہے۔ ہماری امت میں بعض صوفی اس گمراہی میں پڑ گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہی اللہ کی پسندیدگی، چاہے وہ گناہ زنا چوری چکاری ہو، شراب ہو یا اور گناہ کے کام ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔
اور اس گمراہی سے بچنے کے لیے وہ بات ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتائی کہ ارادے کی دو قسمیں ہیں، کونی اور قدری، دونوں میں فرق ہے۔ کونی جو ارادہ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ قدری بھی ہو اور اللہ تعالیٰ اسے پسند بھی کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی پسند یا شریعت وہ ارادہ شرعیہ ہے، نہ کہ ارادہ کونیہ ہے۔ تیسرا گروہ ہے قدریہ ابلیسیہ، یعنی وہ گروہ جو ابلیس کی طرح قدری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کو مانتے ہیں اور تقدیر کو بھی مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان نے کہا کہ اے اللہ ربی بما اغویتنی، اے اللہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا نا اس کے سبب میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ابلیس کا کام ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر اعتراض کیا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اعتراض کیا۔ تو ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ پر تقدیر کو دلیل بنائیں اور یا ہم اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے اس پر طعنزنی کریں۔ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کہے کہ مجھ پر تو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا اس لیے مجھ سے گناہ ہو گیا، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، گناہوں کے درست ہونے پر یا گناہ ہو جانے پر تقدیر کو دلیل نہ بنائے۔ گناہ ہو جانے پر تقدیر کو دلیل بنانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً گمراہوں کا کام ہے۔ اہل السنہ والجماعہ وہ گناہ پر تقدیر کو دلیل نہیں بناتے۔ باقی کچھ سوالات انشاءاللہ وہ ہم اگلے لیکچر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اگلے لیکچر میں ان سوالات کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔